आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं तिलावत कुरान मजीद और तर्जुमे से 25वें पारे में सूरह ज़ुख़्रुफ़ की आयत करीमा 34 से 51 तक तिलावत कर रहे हैं कारी अब्दुल लतीफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد
أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیے لگاتے ہیں اور خوب تجمل آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو برا ساتھی ہے، اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو، اور جو سری گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟ اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے ان قریب پرسش ہوگی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے
اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت کریمہ 34 تا 51 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ قاری تھے عبد اللطیف۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں صبح کے 6 بجنے والے ہیں۔ اب آپ خبریں سنیں گے۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حیا علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہی جائے جو تم خود نہ کرو۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ لبوں پر ہے میرے حمد الہی کا بیان، یوں لبوں پر ہے میرے حمد الہی کا بیان، کاہ کے دوش پہ جیسے ہو کوئی کو ہے گراں، کاہ کے
زمین کا دامن سبز و گل سے بھرا، اس کے ایمان سے ہی ذروں میں توانائی ہے، اس کے ہی اذن سے ہے زیست کراں تا بکراں، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار امان، نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار امان، یوں لبوں پر ہے میرے حمد الہی کا بیان۔ نذرانہ ہم پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین، کلام تھا حفیظ طائب کا۔ قرآنی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں حافظ احمد حماد کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین، آج ہم جس حدیث پر آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق نکاح سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اور جو کوئی میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں۔ پھر آگے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وتزوجوا فإنی مکافر بکم الامم، شادی کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی معاشرہ دو صنفوں یعنی مرد اور عورت سے مل کر وجود میں آتا ہے۔ مرد کے ساتھ عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس کا مقصد مرد اور عورت کے باہمی تعلق اور ملاپ کے ذریعے انسانی نسل کو آگے بڑھانا اور پروان چڑھانا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے واضح ہوتا ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لیے دونوں صنفوں کے درمیان فطری طور پر جنسی کشش رکھی گئی ہے۔ اسی فطری کشش کی وجہ سے دونوں صنفیں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتی اور ایک دوسرے سے سکون ڈھونڈتی ہیں۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف ان الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، مرد و عورت کے درمیان جو صنفی کشش اور خواہش رکھی گئی ہے اس کی تکمیل اور تسکین کا مضبوط اور مستحکم اور شریفانہ نظام
اور اسلامی نظام یہی نکاح ہی ہے۔ اسی سے نسل انسانی کا تسلسل اور بقا اور تمدن کا تحفظ وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ اس سے مستقل وابستگی اور تعلق کی صورت میں خاندانی نظام کی تشکیل عمل میں آتی ہے، اور مرد و عورت ماں اور باپ کی شکل میں مشترکہ طور پر فرائض کی تقسیم کے ساتھ بچوں کی پرورش اور تربیت اور کفالت کی ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ مرد کے ساتھ عورت کی تخلیق اور اس کے مقصد کی تکمیل کا واقعی اور حقیقی ذریعہ نکاح ہی ہے۔ نکاح نہ صرف یہ کہ نسل انسانی کی افزائش اور تربیت اور نگہداشت کا بے خطر اور محفوظ وسیلہ ہے، بلکہ اس کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان جو محبت اور تعلق وجود میں آتا ہے، اس کے ساتھ ایک مثالی پرامن اور با اخلاق معاشرہ کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ نکاح ہی ہے جو پاک محبت اور تعلق کی اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لم یرى للمتحابین مثل التزویج، دو آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے شادی کی طرح کی کوئی مثال، یعنی مثالی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ نکاح صرف میری ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ اربع من سنن المرسلین التعطر والنکاح والسواک والحیاء، چار باتیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں: خوشبو استعمال کرنا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور اپنے اندر حیا کی صفت پیدا کرنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص شادی کرے اور شادی سے اس کی نیت اولاد کا حصول ہو تو یہ قرب الہی کا باعث ہے، یعنی گویا شادی کرنا قرب الہی کا باعث بن جاتا ہے، حالانکہ انسان اس کے ذریعے اپنی فطری اور جنسی خواہش کو پورا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر جائز طریقے سے نکاح کے ساتھ اس عمل کو، اس فطری خواہش کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسے اس کی حسن نیت پر اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصہ میں کثرت اولاد کے حصول کی ترغیب ہے، اور یہ ترغیب اس لیے بھی ہے کہ انسان کی جنس باقی رکھنے کے لیے اولاد کا حصول اللہ کو محبوب ہے، اور ایسا کرنا اس رب کی محبت سے موافقت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء سے اپنی امت کے افراد کا زیادہ ہونا اور پھر اس زیادتی پر روز قیامت فخر کرنا گویا اسی کثرت اولاد ہی کی بدولت تو ہوگا، نیز اس میں برکت کا طلب کرنا اور کثرت اجر بھی ہے۔ نیک اور صالح اولاد کی دعا سے گناہوں کی بخشش تو ایک عمومی شرعی قانون ہے کہ دعا ہمیشہ گناہوں کے کفارہ کا سبب بنتی ہے۔ اولاد کا حصول ایسی خواہش اور تمنا ہے جو دور قدیم سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ رسولوں اور انبیاء اور سب نیکوں اور صالحین لوگوں کی بھی یہی تمنا اور خواہش رہی ہے، اور جب تک انسان کی فطرت سلیمہ باقی ہے وہ اسی طرح رہیں گے۔ چنانچہ اولاد ایک نعمت ہے جو انسانوں کے دلوں میں معلق ہے اور وہ اس کی تمنا اور امید رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا، اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں تو اولاد کی کثرت کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس سلسلہ میں حفظان صحت کے اصولوں کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ طبی ماہرین کے مشورے اور شعبہ میڈیکل کی رائے پر موجودہ یا مستقبل کے خدشات کے باعث جان کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی بھی اجازت ہے، اگرچہ شریعت افزائش نسل کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور کثرت امت کی ترغیب بھی دلاتی ہے، تاہم اگر کسی شرعی مصلحت کے لیے وقتی طور پر منصوبہ بندی کی جائے اور اس کے اسباب کو اختیار کیا جائے تو اس سے حدیث کی مخالفت قطعاً نہیں ہوگی، کیونکہ بعض صورتوں میں یہ منصوبہ بندی کرنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے، عورت کی زندگی کو خطرات لاحق ہونے کی وجہ سے، یا اس کا جسم کمزور ہونے کی وجہ سے، یا مسلسل پریگننسی کی وجہ سے اگر کسی ذات کو، کسی عورت کو اس کی زندگی کو خطرہ ہو تو منصوبہ بندی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس سے حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی۔ بہرحال شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ہمیں ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے، اور شریعت کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط والے رویوں سے محفوظ فرمائے اور احادیث مبارکہ میں پیش کی گئی ہدایات اور تعلیمات کو ان کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے حافظ احمد حماد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، 3 بار اجازت مانگو، جواب نہ ملے تو لوٹ آؤ، اور اس کا برا مت مانو۔ گھر سے کوئی پوچھے کہ باہر کون ہے تو جواب میں اپنا نام بتاؤ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ فخر رسول انبیاء صلی علی محمد، فخر رسول انبیاء صلی علی محمد، جلوہ ذات کبریا صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، شافعنا شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، ذرے سے آفتاب تک منزل آفتاب تک، ذرے سے آفتاب تک منزل آفتاب تک، ان کے ہی رخ کی ہے ضیا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ ہم سے گناہ گار کا صرف وہی ہے آسرا، ہم سے گناہ گار کا صرف وہی ہے آسرا، صاحب بخشش و عطا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ عرش سے فرش تک ہے گل، وہ ہے حبیب آپ کل، عرش سے فرش تک ہے گل، وہ ہے حبیب آپ کل، ان کا حبیب ہے خدا، صلی علی محمد۔
محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اقبال علی اور ساتھی. کلام تھا شعلہ آسیونی کا. پرانی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. سامعین، آئیے اب اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں شجاع الدین شیخ کی گفتگو سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین فطرت اور دین کامل ہمیں عطا فرمایا، وہ ہمیں زندگی کے معاملات کے حوالے سے، باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی کامل رہنمائی عطا فرماتا ہے. آج اسی حوالے سے ایک اہم اصول کے تعلق سے کلام کرنا مقصود ہے، اور وہ اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آغاز میں ہمیں عطا فرمایا. ارشاد ہوا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. دین فطرت ہے اور ہمیں عدل کے تقاضے سکھاتا ہے. خیر کا معاملہ کہیں بھی ہو، حتیٰ کہ دشمن کے علاقے میں کیوں نہ ہو یا سامنے والے فریق ہی کے ہاں کیوں نہ ہو، اس کی تائید کرنی چاہیے. اور شر کا معاملہ اپنی ذات کے اندر ہو، اپنوں میں ہو، اس کی بہرحال مخالفت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جس سے محبت ہو گئی اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح قرار دے دیا جائے، اور جس سے کوئی دشمنی کا معاملہ ہو گیا اس کی ہر صحیح بات کو بھی غلط قرار دینے کی کوشش کی جائے. بلکہ اس کے برعکس قرآن یہ بتاتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا جائے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا جائے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان عدل کی بات پر قائم رہے. خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ پر قائم رہتے، عدل پر قائم رہتے. خیر کی بات کہیں ہوتی تحسین فرماتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی عمر کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جب عرب کے صحرا میں جہاں لوگوں پر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، مکہ مکرمہ میں وہ افراد کے جن کو کسی خاندان یا قبیلے کی حمایت حاصل نہ ہوتی، ان کی زندگی اجیرن تھی. باہر سے کوئی شخص آتا لٹ جاتا تو اس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہوتا. ایسے میں کچھ دردمند لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، حلف الفضول جسے کہا جاتا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل تھے. بعد میں جب وحی کا آغاز بھی ہو گیا، شریعت آنا شروع ہو گئی، بعد کے ایک دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ کہیں بھی ہو جس میں مظلوم کی داد رسی کی جا رہی ہو اور ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہو، آج بھی اگر کسی ایسے معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو میں ضرور اس معاہدے میں شرکت کروں گا. یہ اصول ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں عطا فرما رہے ہیں. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. نیکی کی بات کرنا ہر مقام پر
اور بدی کو مٹانے کی کوشش کرنا ہر مقام پر۔ اسی کا ایک بہت بڑا تقاضا عدل کی بات کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کی بات کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو کہیں کسی کی محبت کی وجہ سے تم بیجا حمایت نہ کرنا اور عدل کی بات کہنے سے رک نہ جانا۔ کبھی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم کہیں عدل کی بات کہنے سے رک نہ جانا۔ معاملہ اپنوں کا ہو لیکن بات عدل کی بظاہر ان کے خلاف ہی جا رہی ہو تب بھی عدل کی بات کہی جائے، اور معاملہ دوسرے فریق کا ہو، دشمن کا ہو، مخالفت کرنے والے کا ہو، لیکن بات عدل کی ہے وہ کہ جو اس سے متعلق ہے تو عدل کی بات کو بیان کیا جائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس کی حمایت کر لی، اب آنکھیں بند کر کے اس کی تمام غلط باتوں کو بھی صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس کو کم از کم ظلم کہا جائے گا۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تو کسی کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی تمام غلط باتوں کو بھی صحیح قرار دینے میں لگ جائیں، یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ اور کسی کی نفرت میں یا دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ اس کے ہاں کوئی خیر کا پہلو ہو، کوئی حق بات ہو، کوئی عدل کا تقاضا پورا وہ کر رہا ہو، مگر اس کے بارے میں صحیح گواہی نہ دی جائے۔ یہ آج ہمارے گھرانوں میں، کبھی دفاتر میں، کبھی عدالتوں میں، کبھی دوستوں کے معاملات میں، کبھی رشتہ داروں کے معاملات میں ہو جایا کرتا ہے۔ جب کبھی غلط گواہی دے دی جاتی ہے، جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے، کسی کے خلاف بلا وجہ بات کہی جاتی ہے اور کسی کی بیجا حمایت کر لی جاتی ہے۔ ان بے انصافی کے رویوں سے دین ہمیں روکتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ جب ان اصولوں پر عمل ہوگا تو معاشرہ ایک بہتر مقام ہوگا رہنے کے لیے، اور آخرت بھی ہماری سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے شجاع الدین شیخ۔ قرآنی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز وہ آدمی سب سے برا ہوگا جس کو لوگ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ہدیہ عقیدت با حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حامل قرآن نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ عرب سرکار دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عصمت و عفت کا رکھوالا، عصمت و عفت کا رکھوالا، درس اخوت دینے والا، درس اخوت دینے والا، عظمت کے اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حامل قرآن نور مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ سنا کس کا وہ حامی، دیکھ سنا کس کا وہ حامی، رحمت
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں سلام ہادی برحق لاکھوں سلام ہادی برحق امت پھر محتاج ہے تیری امت پھر محتاج ہے تیری جس کی زبان پہ اب بھی ہے دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یوسف ظفر کے گلہ عقیدت سلیم حسین اور ساتھیوں کی آواز میں پیش کیے گئے۔ دینی تعلیمات کا پروگرام حی علی الفلاح ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیر بالا سے عبدالحمید صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کر دیجئے کیا ایک مسلمان غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کر سکتا ہے اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ جس طرح کرسمس ہے یا دیوالی ہے، ان موقعوں پر ایک مسلمان کی شرکت کیا حکم ہے؟ جناب عبدالحمید صاحب، بہت پیاری بات آپ نے کہی ہے۔ دیکھیے، اسلام زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ ہے، اور ہم مسلمان لوگ جو ہیں ہم یہ دعوت پیش کرتے ہیں کہ جو قانون ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو طور طریقے ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں، ہم اس پر خود بھی عمل کریں گے، اوروں سے بھی عمل کرائیں گے، اوروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں گے، تیار کریں گے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اب اگر ایک شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے یا کوئی اور پارسی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت اس کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کرتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سیدھا راستہ گمراہی سے واضح ہو چکا ہے، اب دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی اور زور جبر نہیں ہے۔ لہذا ہم کسی غیر مسلم کو مسلمان بننے پر مجبور تو نہیں کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، نہ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے غیر اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دین کا حکم یہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کے احکام کے مطابق معاشرے کو بنا نہیں سکتا ہوں تو کم از کم معاشرے میں اس رب کے قانون کی خلاف ورزی میں کسی کی مدد نہ کروں۔ اگر ایک آدمی عیسائیت کے مطابق 25 دسمبر کو میری کرسمس کہتا ہے، کرسمس کا دن مناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو اللہ کے بیٹے تھے اور خدائی میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اب میری کرسمس کا دن مبارکباد دینا اس پر، یا ان کے ساتھ میں شریک ہونا، یا ان کی حوصلہ افزائیاں کرنا، یہ ایک مسلمان کے شایان نشان ہے۔ اس طرح دیوالی کی رسم ہے ہندوؤں کے ہاں، ہم نہ اس میں شرکت کرنے کے پابند ہیں اور نہ اس میں اس کی حوصلہ افزائی کی ہمیں اجازت ہے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اصولوں پر کاربند رہیں، دوسرے لوگ جو اپنے طور طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا کام کریں، لیکن ہم ان کی حوصلہ افزائیاں نہ کریں اور ان کے ان تہواروں میں شرکت نہ کریں، کیونکہ غیر اسلامی تہواروں میں شرکت کا مطلب ان کی حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ اور جیسے میری کرسمس کہنا یا کرسمس کی تہوار میں شرکت کرنا یا دیوالی کی رسم میں شرکت کرنا، یہ اصل میں عیسائی یا ہندوؤں کو اس بات کی مبارکباد دینی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو عقیدہ آپ کا ہے، جو آپ کی سوچ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ میں زندگی بھر کبھی یہ اجازت نہیں دوں گا، نہ کروں گا کہ میں کہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہے، کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، قابل احترام ہے میرے لیے، میں اس کا احترام کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن میں اس کے پیدائش کے دن پر لوگوں کو مبارکباد دوں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت خدا کے یا ابن اللہ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ
اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ کے رہیں، اور اس میں کسی کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا کر اس دن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی نیا تصور پیش کر دوں جو ان کے عقیدے سے صادم ہو۔ میں اچھے اوقات میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھائی اللہ کے ایک بندے ہی تو تھے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے لیے بیٹا پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لقد جئتم شیئا ادا، تو تم لوگ جو کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹا جن لیا ہے، اللہ نے اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کر لیا ہے، تم یہ اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ لقد جئتم شیئا ادا، ایک عجیب غریب بات کر رہے ہو۔ اللہ کو گالی دینے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور اگر کوئی شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کم از کم اس کا دستبازی نہیں بنوں گا، اور اس کے پروگرام کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ اس کو یہ احساس دلاؤں گا کہ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس موقع پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پیغام مجھے اس تک کنوے کرنا، اس کے دماغ میں بات بٹھانا کہ بھائی عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور مقدس رسول ہے، لہذا اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے اور 25 دسمبر اس کی عمر پیدائش منائی جائے۔ یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس طرح کے تہوار جو ہیں یہ اکثر غلط بنیادوں پر قائم ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ثابت ہی نہیں ہے تاریخی طور پر، کوئی کرسچن پادری یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ یہ ایک شاذ قول ہے، ایک بالکل نادر ریئر قول ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کو جا کے اس کو عقیدے کا حصہ بنا کر وہ پیش کریں، اور ہم پھر اس میں ان کے ساتھ شرکت کریں، ان کو مٹھائیوں کے ڈبے پیش کریں، ان کو نئے کپڑے دیں، اپنے بچوں کو اس موقع پر نئے کپڑے پہنائیں، اور ان کی خوشیوں میں اس طرح شریک ہو کر ان کو یہ احساس دیں کہ وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہندو جو تہوار منا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی اور شخص کے قانون کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اس طرح کے تہواروں میں شرکت کرنا شرعاً ہم غیر جائز یا ناجائز سمجھتے ہیں، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ خاص طور پہ مسلمان وہ لوگ جو اپنے دینی عقائد پر بہت راسخ ہیں اور مضبوط طریقے سے قائم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے رسم و رواج سے دور رہیں، اور ایسے مواقع کو دعوت اور تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جا کر آپ صحیح پیغام دعوت کا نشر کر سکتے ہیں، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام یاد دلا سکتے ہیں، تو ضرور آپ جائیے۔ لیکن مبارکباد دینا اور پھر شریک ہونا اور میری کرسمس کہنا یہ اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ اس سے جتنا گریز کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اپنی رواداری کے نتیجے میں اس طرح کہنا یہ غلط ہے، یہ رواداری نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور اسلام سے صریح انحراف ہے، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ اس چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے کہ وہ ایک عبادت جو کر رہے ہیں، عبادت وہ غلط کر رہے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی گائے کی بندگی کر رہا ہے، اگر ایک آدمی سانپ کی بندگی کر رہا ہے، تو کیا میں اس کے پاس جا کر اس کے حوصلہ بڑھاؤں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو یا مبارکباد دوں؟ نہیں، مجھے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تھے موقع پر کہ بھائی تم جس چیز کی بات کرو یہ تو خود مخلوق ہے، یہ خود کیا کر سکتا ہے؟ خود گائے کیا کر سکتی ہے؟ خود سانپ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے ان مواقع کو استعمال کیا جانا چاہیے، حکمت کے ساتھ، حکیمانہ انداز کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو یہ چیز پیش کی جانی چاہیے، اور ان مواقع کو دعوت دین کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اول تو ان سے شریک ہوتے ہیں ان کے معاملات میں، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر دور جا کے بیٹھ کر اس سے گریز کرتے ہیں اور ان کو صحیح رخ تصویر کا دکھانے سے اجتناب برتتے ہیں۔ حقیقت میں ان مواقع کو استعمال کیا جائے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، اور اس انداز سے پیش کی جائے کہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ محض جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ان کے دلوں میں اتارنے والی بات کی جائے، تاکہ دلوں میں بات اتر جائے اور وہ حقیقت کو سمجھ سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی حیثیت کیا ہے۔ لہذا میری کرسمس کہنا، دیوالی میں شرکت کرنا، ان مواقع پر غیر مسلموں کو مبارکباد دینا، یا ان موقعوں پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا کر خوشی کا احساس دلانا، یہ شریعت کی روح سے بالکل ناجائز اور غلط ہے، اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ چاہے ہم عوامی سطح پر یہ کام کریں، سیاسی سطح پر یہ کام کریں، یا مذہبی سطح پر یہ کام کریں، یہ ہر صورت سے صحیح نہیں ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی دعوت کو حکیمانہ انداز سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔
قرآنی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان دان کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش کلامی کرنے والا اور زبان دراز نہیں ہو سکتا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھیں ام حبیبہ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ حجرات کی آیات 15 تا 18 کے مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر عصمت اللہ کی گفتگو سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ سامعین محترم، سورہ حجرات کی 4 آیات 15 تا 18 کی تلاوت آپ نے سنی۔ اب ان آیات کا ترجمہ عرض خدمت ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدعیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ ان آیات میں لم یرتابو ریب سے بنا ہے، انہوں نے شک نہ کیا۔ یمنون من احسان جتلانا، یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا صحیح معیار سامنے رکھا کہ ایمان دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، کچھ کرنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں اپنے افکار کو اتارنا ہوگا جو جاہلیت اور شرک کے افکار کو نکال باہر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح ماننا ہوگا جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی زندگی اسوہ حسنہ اور اس کی اطاعت غیر مشروط اطاعت، اس کا ہر حکم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا جائے۔ اور پھر اگر کبھی حالات کے نشے و فراز میں دین کی کسی بات میں شک و شبہ لاحق ہونے لگے تو اس کا چھینٹا بھی دل و دماغ پر نہ پڑنے دے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے مال دینے کی ضرورت پیش آئے تو مال دے دے، اور اگر جان قربان کرنے کا موقع ہو تو جان کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ جن لوگوں کی فکر و عمل اس ترازو میں ٹھیک تلتا ہو وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو بلند آہنگی سے کریں لیکن اس کے لیے کسی قربانی کے لیے تیار نہ ہوں تو محض دکھاوے کے مجنوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ پھر اعراف کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، کیونکہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بار بار اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے گویا کہ انہیں ایمان لا کر کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر کوئی احسان کیا ہے۔ اس کے جواب میں پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادراک کے بعد اس پر ایمان لائے ہو تو پھر تمہارا اپنے ایمان کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے
کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادراک سے یہ بات تو پہلے مرحلے میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز ظاہر و مخفی اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ایمان اس کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، تو پھر اپنے ایمان کا اظہار وہ بھی تکرار کے ساتھ کہ ناشائستہ حرکت کے سوا اور کیا ہے۔ ان کے ایمان کی حقیقت کو افشا کرنے کے بعد اب ان کے دعوی اسلام کی کلی کھولی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ بار بار اپنے اسلام لانے کا ذکر اس طرح کرتے تھے گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فلاں فلاں قبیلے نے جنگ کے بعد مجبور ہو کر اسلام قبول کیا، لیکن ہم نے بغیر لڑے بڑے اسلام اور اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کی اور اس طرح سے اسلام کی قوت و شوکت کو بڑھایا اور آپ کی عزت میں اضافہ کیا۔ اس وجہ سے آپ پر یہ لازم آتا ہے کہ آپ اس احسان کا ہمیں صلہ دیں اور دوسروں سے بڑھ کر ہمیں مراعات دیں اور ہمارا لحاظ فرمائیں۔ چنانچہ ان کی اس روش پر تنبیہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، اور ایمان ابتدا ہے جس کے نتیجے میں آدمی شریعت کے سامنے سر جھکاتا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایمان اپنے طور پر قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت فرمائی۔ لیکن یہ سب باتیں اس صورت میں ہیں اگر تم اپنے ایمان و اسلام کے دعوے میں سچے ہو، پھر تو تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق بخشی۔ لیکن اگر تمہارا یہ دعویٰ محض لافزنی اور دنیا داری ہے تو پھر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھو، ایمان چونکہ توفیق الہی کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی شخص یا قوم پر انتہائی مہربانی فرماتا ہے تو اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے اور اس کے دل کو ہر طرح کے باطل علائق سے کاٹ کر اللہ کے دین سے وابستہ کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے احسان کا استحضار پیدا کرے اور قدم قدم پر اس کا شکر بجا لائے کہ اس نے اسے اس احسان کے قابل سمجھا، کیونکہ وہ اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ اس کے دربار میں حاضری کے لیے نہ جانے کتنے لوگ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، لیکن اس شخص کو حاضری کا موقع دیتا ہے جس کو وہ احسان کرنا چاہتا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس احسان کی قدر شناسی کی بجائے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری گویا میرا اللہ تعالیٰ پر احسان ہے۔ شیخ سعدی نے ٹھیک ہی کہا، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت ازو شناس کے خدمت بداشتت۔ تم بادشاہ پر احسان نہ رکھو کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ آخر میں فرمایا کہ پانی دراصل یہاں مر رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک نہیں رکھتے۔ اگر تمہیں صرف اتنی بات کا استحضار ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں تو اس سے تمہیں یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوتی کہ تمہارے قلبی احساسات اور تمہارے افعال و اعمال کو بھی جانتے ہیں، پھر تمہیں اپنے اسلام کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تم دل میں جس طرح کے احساسات رکھتے ہو وہ اس کی نگاہوں میں ہے، اور تم اسلام کے اظہار کے بعد جس طرح کے اعمال بجا لا رہے ہو اور جس طرح کی تمہاری وابستگیاں ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر فکر اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے، اپنے اسلام کے اظہار کی نہیں۔ صرف زبان سے کسی چیز کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ عمل سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی، اور جب کوئی دعویٰ عمل کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ دعویٰ کرنے والے کی اس طاقت کا خود آئینہ دار بن جاتا ہے۔ اظہار و اعلان کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم بھی اگر اپنے عمل میں راستی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے اور تمہیں کسی طرح کی دعویٰ کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور سچا ایمان بغیر شک کے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ حجرات کی آیات 15 تا 18 کے مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر عصمت اللہ گفتگو فرما رہے تھے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على
آئیے اب پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ ہماری سماعت و بصارت اور ہمارے قلوب میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما اور ہم پر رحم و کرم فرما، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور ہمیں اپنی نعمتیں بھرپور عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمیں احسان کرنے والوں میں بنا اور احسان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا۔ اے اللہ تیرا بے انتہا احسان ہے کہ تم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن کریم کی صورت میں عظیم کتاب عنایت فرمائی۔ اے اللہ ہمیں اس احسان عظیم کی قدردانی نصیب فرما اور اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرما۔ اے احکم الحاکمین تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو دوسروں کے ساتھ احسان کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہمیں پوری زندگی اپنے احسانات سمجھنے اور ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ ہی دینی تعلیمات کے پروگرام حی علی الفلاح کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبد الجبار انصاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔